السلام علیکم۔ اگر کسی نے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو وہ دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ اور اسی طرح اگر کسی نے فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو آیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں، یا اس پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کوئی نماز کے اندر بھول جائے تو وہ سجدہ سہو کریں گے یا نہیں، یا دوبارہ نماز پڑھیں گے؟ اور اسی طرح اگر کسی نے دوسری رکعت میں التحیہ میں اللہم صلی علی محمد تک یہ درود پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ تو یہ چند مسائل ہے، بہت اہم مسائل ہے، نماز کے اندر بہت زیادہ پیش آنے والے مسائل ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہوں ایک ایک مسئلہ۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز میں سورۃ الناس یعنی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، یعنی دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ کیونکہ سورۃ الناس یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ یاد رکھنا ترتیب تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سورت پڑھ لے قرآن مجید سے، مثلا اگر آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی تو آپ اس کے بعد جو اگلی سورت ہے یعنی سورۃ الناس وہ آپ پڑھیں گے، یعنی اس کے اگلی جو سورت ہے وہ آپ تلاوت کریں گے دوسرے رکعت کے اندر، آپ پیچھے نہیں جا سکتے۔ یعنی آپ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق کے بعد آپ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے، یا اگر آپ نے پہلے رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو آپ سورۃ فلق دوسری رکعت میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے پڑھ لی یعنی پہلے رکعت میں سورۃ الناس تو آپ دوسری رکعت میں بھی یہی سورت یعنی سورۃ الناس پڑھیں گے، یعنی ترتیب کو آپ غلط نہیں کریں گے، بس یہی سورت آپ پڑھیں گے، پیچھے آپ نہیں جائیں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے یعنی سورۃ الناس پہلی رکعت میں پڑھ لی اور قل اعوذ برب الفلق یہ دوسری رکعت میں پڑھ لی بھول کر، تو بھی اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی فرض نماز میں تو یاد رکھنا اگر کسی نے بھول کر ملا لی تو بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی یہ اس پر نہ کوئی سجدہ سہو ہے، نہ اس کی نماز خراب ہو چکی ہے، بلکہ نماز اس کی درست ہے اور نہ اس پر سجدہ سہو ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ خلاف اولیٰ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملے، پہلی اور دوسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ سنت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی نے ملا لی تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، بھول کر اگر کسی نے ملا لی، لیکن قصداً ملانا یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور اگر کوئی نماز کے اندر بھول جائے، یہ ایک سوال ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی بھول جائے، بھولنے سے مراد اگر یہ ہو کہ اس سے کوئی رکعت چھوٹ جائے، یا اس سے جو ہے نا سورۃ فاتحہ بھول جائے، یا پہلے یا دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائے، تو اگر یاد رکھنا نماز کے اندر اگر آپ سے واجب چھوٹ جائے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی بھی واجب آپ سے رہ جائے تو آپ پر آخر میں یعنی آخری رکعت میں جب آپ تحیات میں بیٹھ جائے تو پھر آپ پر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور مسئلہ ہے کہ التحیات، یعنی اگر کوئی دوسری رکعت میں یعنی التحیات میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد وہ درود شریف شروع کر لے اور یہاں تک پڑھ لے اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا اس پر سجدہ سہو ہے، یعنی وہ آخری رکعت میں جب تحیات میں بیٹھ جائے تو پھر وہ سجدہ سہو کریں گے، کیونکہ جو شخص بھی دوسری رکعت میں درود شریف شروع کر لے اور یہاں تک پڑھ لے اللہم صلی علی محمد تو پھر اس پر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو نماز کے اندر بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چند مسائل آپ لوگوں نے سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔